رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الہی معاف فرما جرم و خطا سرکار دا صدقہ. او مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ. طفیل ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ. عثمان جامع القرآن حیدر
کرار دا صدقہ طفیل پاک بیوی سیدہ فاطمہ انوار دا صدقہ تو پالی لاج بے کس دی محمد یار دا صدقہ وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں وہ جن کے خیمے جلے ہوئے ہیں وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں وہ جن کے خیمے جلے ہوئے ہیں وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں وہ جن کے خیمے جلے ہوئے ہیں یہی تو ہے جو گود زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں یہی تو ہے وہ جو گود زہرا یہی تو ہے وہ جو گود زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں جو تم نے قرآن ڈھونڈنا ہو تو آؤ چلتے ہیں کربلا میں جو تم نے قرآن ڈھونڈنا ہو تو آؤ چلتے ہیں کربلا میں انہی کے ہونٹوں پہ ہوگا قرآن انہی کے ہونٹوں پہ ہوگا قرآن کٹے وہ جن کے گلے ہوئے ہیں انہی کے ہونٹوں پہ ہوگا قرآن کٹے وہ جن کے گلے ہوئے ہیں ارے یہی تو ہے وہ جو گود زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بارگاہ سرور کونین نبی پاک صاحب لولاک تاجدار عرب و عجم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے پھول بصورت درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اور بالخصوص امام عالی مقام اور حضور کی آل پاک کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں کی خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آج کی خوبصورت حاضری اور بزم کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضور کی آل پاک کا صدقہ دلوں کو اطمینان سکون اور دین کی محبت اور دین متین کے مطابق مالک کریم جل جلالہ وعم نوالہ عمل پیرا ہونے کی توفیق تمامی احباب
انتہائی مبارک کے مستحق جو آج کی اس عظیم محفل کی زینت بنے، اللہ تبارک و تعالی اس پاک محفل کا صدقہ سب کے دلوں کو معطر و منور فرما دے۔ جتنے بھی احباب تشریف لائے قابل تکریم ہیں، چونکہ رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ چند ایک معروضات مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں گزارش کروں گا استاد حاجی محمد امین صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے، ان سے گزارش ہے آگے تشریف لیں۔ استاد حاجی محمد امین صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، یہاں آگے تشریف لیں۔ تو پیارے ساتھیوں، میں عرض کر رہا ہوں، موضوع چونکہ بہت طویل ہے اور اس حوالے سے بہت سے احباب میں دیکھ رہا ہوں دور و نزدیک سے آئے بیٹھے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے۔ کسی کا تو ذہن یہ ہوگا کہ تحقیقی بات کی جائے، سر ہو یا نہ ہو تحقیق سے بات کی جائے اور واقع کی حقیقت کا ذکر کیا جائے۔ تو کچھ لوگ یہ سننے آئے بیٹھے، توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ کچھ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ تحقیقی بات ہو، سر بھلے نہ لگائیں، تحقیق سے بات بتائیں بھی معاملہ ہے کیا۔ کچھ لوگ اس نیت سے آئے بیٹھے ہیں، نہ ہمیں کوئی یزید سے غرض ہے نہ یزیدیوں سے غرض ہے، اساں اپنے سونے دا ذکر کرنا ہے بس۔ کچھ کا ارادہ یہ ہے کہ فقط امام عالی مقام کا ذکر ہونا چاہیے، اور کچھ ان کی تعلیمات سننا چاہتے ہیں، کچھ ان کی جو آپ نے پیغام دیا ہے وہ سننا چاہتے ہیں۔ اب سوچ مختلف ہے۔ تو میں نے آغاز تو ایک حدیث پاک کے لیے جو صحیح بخاری شریف سے انتخاب کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اسی سے آغاز کروں، لیکن پھر تھوڑا سا ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں وقت زیادہ نہ ہو جائے اور جو احباب سننا چاہتے ہیں اس تک میں نہ پہنچ سکوں، کیونکہ پھر ہمارا یہاں کا جو ماحول ہے، دور نزدیک سے احباب آئے بیٹھے ہیں، محسوس نہیں کریں گے جو باہر سے احباب تشریف فرمائیں، چونکہ اہل علم ہے اور یہ ہمارا دیہات کا ماحول ہے۔ وال پیچھے آگے سے ساری رات بلائے سے مولویاں پر چس کوئی نہیں ہے، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ یعنی احباب ہمارے چونکہ دور سے آئے ہیں، پھر بعد میں یہ اظہار کرتے ہیں یار کوئی چاسی نہ یار کوئی ساکو دری رواں میں نہ سری اکھیں جو آنسو آویں نہ۔ پیارے ساتھیوں، یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ اب شاید کہ میں ہر ایک بندے کے ذوق پہ تو پورا نہ اتر سکوں، البتہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ صحیح بخاری سے بات کا آغاز کرتا ہوں، چونکہ رات ہمارے احباب حافظ عبدالشکور صاحب بھی بڑی محبت کے ساتھ توجہ سے بات سن رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میرے خیال میں سر بھلے نہ بھی لگاؤں، تحقیقی بات ہو تو امید ہے سارے احباب پسند فرمائیں۔ رات ہم یہاں پہ مسجد شریف میں بیٹھے تھے، ہمارے احباب نے اچانک ایک حدیث پاک کا ذکر کر دیا بھی اس حدیث کی اور اس بات کی کیا وقعت اور کیا حیثیت ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ باتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ وہ حدیث سے قسطنطینیہ کا ذکر چل رہا تھا، تو احباب نے اس پہ ذرا مجھ سے استفسار فرمایا، تو میں نے بھی یہی سوچا کہ اسی بات سے ہی آغاز کیا، کیونکہ علمی بات ہے پیارے ساتھیوں اور توجہ طلب بات ہے، کوئی اس میں سر دوڑا ماہیہ تو نہیں ہوگا، لیکن ایک علمی بات ہے۔ انشاءاللہ میں اسی سے آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے آیات بینات جو تلاوت کی ہیں بہت ہی خوبصورت ان کے اندر موضوع پوشیدہ ہے، لیکن طوالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں حدیث پاک سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پیارے ساتھیوں، میں اس حدیث پاک کی سند بھی ذکر کروں گا اور سند پہ کلام بھی کروں گا، اس کے بعد پھر جو حدیث پاک ہے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ کا ذوق اسی حدیث پہ ہی پورا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم اسی پہ اختتام کر دیں گے، دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ زندگی عطا فرمائے، اسا ساری زندگی حضور دی آل دا لنگر کھاندے جاں تے ذکر بھی کرتے رہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ احباب کہیں آج کی رات ہی ذکر کیوں نہیں کیا۔ پیارے ساتھیوں، میں یہ تیسرا دن ہے اور میں نے پہلے دن ہی عرض کیا تھا، یہ 3 روزہ حضور کی آل پاک اور بالخصوص امام عالی مقام کا عرس منایا جا رہا ہے۔ عرس پاک کی محفل میں ہر کوئی اپنے پیر کا عرس بڑی شایان شان کرتا ہے، سامعین پورا اہتمام کرتا ہے، لنگر کا بھی اہتمام کرتا ہے اور ہمہ دم مشغول ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو جب پیروں کے پیر کا ذکر ہو سامعین، پھر کیوں طبیعت وجد میں نہ آئے، پھر کیوں طبیعت سکون میں نہ آئے، کیونکہ امام عالی مقام کا ذکر ہے۔ جو محبت رکھتے ہیں وہ اسی بات پہ ہی خوش ہوں گے کہ سنگیا ایک تھوڑی خوشی دی گل امامہ دی محفل میں آیا بیٹھے۔
سامعین محترم وہ اسی بات پہ ہی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، اس نبی کے پیارے نواسے کے ذکر میں آئے بیٹھے ہیں۔ جب مباہلے کا وقت آیا، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی توجہ رہے بات کی طرف، اس شان سے چلے ہیں۔ اسلامی بھائیوں ذرا توجہ فرمائیے گا، تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے، نبی پاک نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے غلاموں مباہلہ ہے، ایک عظیم مارکہ ہے، ایک عظیم بات ہے جو جا کے آگے کرنی ہے۔ سامعین انداز یہ ہے جہاں پہ نبی پاک علیہ السلام چل رہے ہیں، ان کے سائے کے اندر سیدہ کائنات چلی جا رہی ہے، ان کے سائے کے اندر سیدہ کائنات چلی جا رہی ہیں۔ اور سامعین محترم میں قربان جاؤں، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی کی انگلی پکڑ رکھی۔ میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کتنی بڑی محفل میں آئے بیٹھے، ذرا توجہ رہے بات کی طرف۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی میرے آقا نے پکڑ رکھی ہے، سائے کے اندر حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات چل رہی ہیں، ان کے پیچھے تیری اور میری مراد سیدنا علی المرتضیٰ چل رہی ہے۔ سامعین محترم آپ میں سے اکثر ساتھیوں نے سوچا تو ہوگا مولانا جن کا ذکر سننے آئے بیٹھے اونا ذکر تسا کوئی نہیں کیتا، جن کا ذکر سننے آئے بیٹھے ہیں امام حسن مجتبی کا بھی ذکر آ گیا، سیدہ کائنات کا بھی ذکر آ گیا، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا بھی ذکر آ گیا۔ میں نے کہا نوجوانوں ذرا توجہ کرنا، اپنی قسمت پہ ناز کرو، جن کا ذکر سننے آئے بیٹھے وہ تو میرے نبی کے موڑے پہ سوار بیٹھے، ذرا اور محبت سے کہہ رہے ہیں۔ میں ساری تیسرے دن سے محنت کر رہا ہوں، ہتھانوں چھوڑ کے ذرا حضور دے ذکر محبت نال بولیا۔ میں ساری یہی ماحول بنا رہا ہوں کئی دنوں سے کہ جب حضور کی آل کا ذکر آئے پھر مجھے نہ بولنا پڑے، تمہاری طبیعت کیا، تمہاری زبان کیا، تمہارے دل سے آواز نکل رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے میں کہوں یار سنگیو بولو۔ سامعین محترم اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اس سے پہلے علم نہیں تھا، ان نفوس قدسیہ کو تم جانتے نہیں تھے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سنگیو انہاں دے نام سے بولو۔ سامعین محترم جن کے صدقے سے فقط میری نہیں کائنات کے کتنے کتنے بڑے ہوں گے، جو بڑے بڑے سردار ہوں گے، ان کے صدقے سے ان کی نجات وابستہ ہے۔ پھر کہا جائے کہ انہاں دے نام سے بولو، لگتا ہے کہ سمجھ کوئی نہیں آئی ہے۔ سامعین میں عرض کر رہا تھا جن کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں وہ کہاں تشریف فرما تھے؟ ہاں سامعین محترم وہ کسی صاحب ذوق نے اور استاد خورشید صاحب پڑھا کرتے تھے، پورا مصرع تو نہیں آتا، پڑھنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے زلفاں مہارا ہو من موڈھے رسول جاوے، جبریل دایا بنیا چھولی بطول پاوے، انہاں نوں تو باغی آکھی کچھ تاں شرمایا کر، انہاں نوں تو باغی آکھی کچھ تاں شرمایا کر، جنوں ودھاوے مولا تو نہ گھٹایا کر، تو نہ گھٹایا۔ کر رہا تھا نبی پاک علیہ السلام کے نواسے حضرت امام علی مقام حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں تو پھر کیوں نہ ہمیں ناز ہو اس بات پہ کہ یار زندگی بھلے جیسی گزر رہی ہے، کم از کم اس لمحے تو میں اپنی قسمت میں ناز کر سکتا ہوں نا، حضور کے نواسے امام علی مقام کے ذکر میں آیا بیٹھا ہوں۔ اور پھر دل سے مانگو اے مالک کریم، اے پیارے اللہ، اور اہل ذوق نے، اہل ادب نے، اہل محبت نے، اور پیارے ساتھیوں اور حضور کے غلاموں، حضور کے غلاموں ذرا توجہ کی، اہل ذوق نے، تمام ساتھی توجہ فرمائیں، اہل ذوق نے فرمایا کہ جب بھی سیدہ کائنات کے وسیلے سے دعا مانگی ہے نا، مالک کریم کا کرم برس پڑا ہے ہمارے اوپر۔ تو سامعین میں بتلانا چاہتا ہوں نوجوانوں، رب سے مانگ لو اے مالک کریم، سیدہ کائنات کے ذکر میں آئے بیٹھے ہیں، ہماری بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دیجیے۔ ہم اپنے آپ کو سنوارنے
آئے بیٹھے ہیں، ہم گناہگار ہیں اپنے سینوں کو اور ان کی قدورتوں کو اور نفرتوں کو دھونے کے لیے سیدہ کائنات کے ذکر میں آئے ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، میں حدیث پاک کا آغاز کرتا ہوں چونکہ آپ متوجہ ہو چکے ہیں، اور اس چیپٹر کا آغاز حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں باب ما قیل فی قتال الروم۔ تھوڑا سا جی کو تھوڑا سا کم کر دیجیے گا تاکہ آپ کو بات سمجھانی ہے، جب کوئی ایسی ذوق کی بات ہو تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ سامعین محترم، باب کا جو چیپٹر کا عنوان ہے وہ یہ ہے باب ما قیل فی قتال الروم۔ فرمایا کہ روم کی جنگ کے بارے میں جو کہا گیا اس کا باب۔ باب تو آپ سمجھتے ہیں چیپٹر کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے اردو میں پڑھا ہے کہ مختلف ابواب ہوتے ہیں کتابوں کے اندر، تو یہاں پہ امام بخاری نے کیا فرمایا؟ باب ما قیل فی قتال الروم، روم کی جنگ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کا باب۔ ہم سوال کرتے ہیں اے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اللہ آپ کی مزار پر انوار پہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، جس بندے نے یہ بات کہی ہے اس کا نام کیوں نہیں لیا آپ؟ سمجھے بات؟ یہی تو اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ باب ما قیل، جو کچھ کہا گیا، بھئی کس نے کہا؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی سامعین محترم، علماء حدیث نے حدیث پاک کے جو اصول و ضوابط مرتب فرمائے اس میں یہ لکھا کہ جب بات قیلہ سے شروع کی جائے، یہ بھئی علمی باتیں ہیں، سو کے نہ سننا، اگر ایسا سننا ہو تو پھر ایک قصیدہ اور پڑھ دیتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ جب بات قیلہ یا قالو سے شروع کی جائے تو فرمایا جب بات قیلہ سے شروع ہو رہی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا کہنے والا یہ مجہول صیغہ ہے۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی مجہول ہے، یعنی مجہول صیغہ ہے، اس کے کہنے والے کا پتہ نہیں ہے، اس کے کہنے والے کا پتہ نہیں ہے، یعنی ایک مجہول بات ہے۔ یعنی جب بات کے اندر کوئی ضعف ہو، بات کے اندر کوئی کمزوری ہو تو اس بات کو صیغہ مجہول سے شروع کیا جاتا ہے۔ سامعین آپ کی توجہ رہنی چاہیے، میں پھر ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، چونکہ احباب نے اس حدیث پاک سے یزید کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ سامعین اب ذرا لطف تو آنا چاہیے نا، باب ما قیل فی قتال الروم، جس کے کہنے والے کا ہی پتہ نہیں ہے اس سے کیسے جنتی بنا دیں گے آپ؟ امام بخاری نے چیپٹر باندھتے ہوئے بھی اس بات کا آغاز اس طرح کیا ہے کہ جو روم کی جنگ کے بارے میں کہا گیا، سرکار دسوں میں سے کتنی آتی ہے؟ سامعین اگر سمجھ آئی تو تھوڑا سا تو بولو تاکہ مجھے بھی مزہ آئے کہ بندے سمجھ رہے ہیں میری بات کو۔ فرمایا کہ جو کچھ کہا گیا، بھئی کیا کہا گیا، کس نے کہا، اور پھر اس کا نام کیوں نہیں لیا، آخر سبب کیا ہے؟ تو پہلے ہی بتلا دیا کہ بعد میں کچھ تھوڑا سا یوں لکھنے والے لکھا ہے بات تھوڑی سی کچی تھی، اس لیے امام بخاری نے بھی باب ما قیل کہہ کے بات کو مکمل کر دیا۔ یعنی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پڑھنے والا پہلے ہی سمجھ جائے گا کہ آگے بات کیا آ رہی ہے۔ تو پھر آگے آپ حدیث پاک، اب سند پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو۔ حدثنی اسحاق بن یزید الدمشقی، آپ فرماتے ہیں ہم سے اسحاق بن یزید دمشقی نے ذکر کیا۔ آگے پھر فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن حمزہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت ہمیں حمزہ یحییٰ بن حمزہ نے روایت کیا۔ وہ فرماتے حدثنی ثور بن یزید، یہ روایت ہمیں ثور بن یزید نے کی۔ وہ فرماتے کہ عن خالد بن معدان، یہ روایت ہمیں خالد بن معدان سے پہنچی۔ وہ فرماتے ان عمیر بن الاسود العنسی، عمیر بن اسود عنسی فرماتے ہیں کہ انہو عطا، یہ روایت مجھے عمیر بن اسود عنسی سے پہنچی، اور عمیر بن اسود عنسی وہ ہیں، وہ فرماتے انہو عطا عبادہ، وہ حضرت عبادہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث کی سند آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آئیے ذرا بات کہاں سے؟ حدثنی اسحاق، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں اسحاق بن یزید نے بتایا، انہوں نے خبر دی۔ کیا خبر دی؟ اب سامعین محترم وہ خبر تو آگے ہے، وہ بات تو آگے ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پہ جرا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسحاق بن یزید شامی ہے۔ کون ہے؟ شام کا رہنے والا۔ ذرا توجہ رہے، بات بڑی خوبصورت ہے۔ اسحاق بن یزید دمشق، یعنی دمشق کا رہنے والا، شامی۔
حدثنا یحییٰ بن حمزہ، یحییٰ بن حمزہ بھی شامی، حدثنی ثور بن یزید، ثور بن یزید بھی شامی، خالد بن معدان، خالد بن معدان بھی شامی، عمیر بن اسود، عمیر بن اسود بھی شامی، یہ سارے شامی اکٹھے ہو کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے روایت جو کی ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت سے کی ہے۔ پوری بخاری شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری نے اس حدیث کی جو سند لکھی ہے، جو سند بیان ہوئی ہے، پوری بخاری شریف کے اندر اس ایک کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جو سند بیان ہوئی ہے، فرمایا پوری بخاری کے اندر یہ جو سند ہے کہ پہلا بھی شامی، دوسرا بھی شامی، تیسرا بھی شامی، چوتھا بھی شامی اور سارے ہی شامی، پھر آگے جا کے ان سے آگے روایت میں بھی مزہ آئے گا کیونکہ علمی بات ہے، سب شامی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ روایت کی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ایک شامی کی روایت اور اس کا تناقض آ جائے مدینہ منورہ کے کسی راوی کے ساتھ، تو فرمایا پھر مدینے والے راوی کی روایت قبول کی جائے گی، شامی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سامعین محترم، اب حیران کن بات یہ ہے کہ پوری، اور سامعین محترم آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک اور مزے کی بات یہاں پہ سناتا ہوں، صحاح ستہ کی، حضور والا صحاح ستہ کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ حدیث پاک دوبارہ نہیں آئی، فقط امام بخاری نے لکھی ہے۔ بھئی مسلم شریف کی حدیث کی کتاب ہے، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے، سب حدیث کی کتاب ہے، لیکن یہ روایت صرف امام بخاری نے لکھی ہے۔ تعجب نہیں ہوا آپ کو؟ تعجب تو ہونا چاہیے کہ فقط امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو لیا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں، اب سننا ذرا بات کو توجہ سے، فرمایا انہ اتی عبادہ بن صامت، آپ وہ تشریف لائے حضرت عبادہ بن صامت کے پاس، وہو نازل فی ساحل حمص، جبکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں حمص کے ساحل پہ تشریف فرما تھے، آئے وہو بناء لہ، اور وہ ان کا چونکہ وہاں پہ مکان تھا، گھر تھا، آپ وہاں پہ تشریف فرما تھے، ومعہ ام حرام، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ ام حرام بھی تشریف فرما تھی۔ اب قال عمیر، اب حدیث آگے شروع، عمیر کہتے ہیں فحدثتنا ام حرام، ان سے فحدثت بیان کیا ام حرام نے ہم سے، بھئی حضرت عبادہ بن صامت کے پاس آیا کون؟ عمیر بن اسود انسی، آیا کن کے پاس؟ حضرت عبادہ، توجہ ہے بھئی، عمیر بن اسود آیا کن کے پاس؟ حضرت عبادہ بن صامت کے پاس، اور روایت کرتا ہے ان کی بیوی سے۔ نہیں سمجھے بات، تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، آیا کن کے پاس؟ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری، سامنے ایک مرتبہ پھر آپ کو دیدار کرا دیتا ہوں، یہ دیکھیے بخاری شریف ہے میرے پاس، مکتبہ دارالسلام ریاض سے چھپی ہوئی ہے۔ آئے کن کے پاس؟ فرماتے اتا انہ اتا عبادہ، فرمایا کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، لیکن آگے کیا کہ حدثتنا ام حرام، اور ان سے جو حدیث پاک فرمایا ان سے بیان کی حضرت عبادہ کی بیوی نے۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ کیا حضرت عبادہ، اور سامعین محترم یہاں پہ اہل علم نے لکھا ہے کہ ان عمیر نے کوئی بھی روایت حضرت عبادہ بن صامت سے ان کی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ تو اب آگے یہاں پہ انہوں نے اس حدیث پاک میں اس انداز سے کلام کیا، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی خالہ ہیں، سگی خالہ ہیں، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سگی بہن ہے، اور سامعین محترم حضرت عبادہ بن صامت کی ام حرام یہ زوجہ محترمہ ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ شام سے چلے جس کا نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی تعلق ہے، اور کیا آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں تشریف فرما تھے، کیا یہ شام والا بندہ ڈائریکٹ جا کے ان کی بیوی سے بات کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات، سوچئے گا ذرا سامعین محترم، اس بات پہ سوچئے گا۔ فرماتے کہ سے میں نے ان کی بیوی سے جا کے بات کی، وہ خود تشریف فرمائے، ان سے کیوں نہیں بات کی؟ آپ کو چاہیے تو ان سے بات کرتے نا، ان کی بیوی سے۔ تو سامعین پتہ چلا کہ گل کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہے، کچھ معاملہ ایسا لگتا ہے کہ آپ گئے کن کے پاس اور روایت کن سے کر رہے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ
ان کے پاس تشریف فرما ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو یوں فرماتے ہوئے سنا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں۔ فرمایا کہ پہلا لشکر جو میری امت کا سمندر سے گزر کر جا کے آگے جنگ کرے گا ان پر لازم ہو گئی۔ ابھی آگے نہ جائیے، میں انشاءاللہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری سے حوالہ لے کے آیا بیٹھا ہوں، اس لیے میں نے کہا پیارے ساتھیوں بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے لیکن کرتا ضرور ہوں کیونکہ تحقیقی بات ہے، اور تحقیق کے اندر پیارے ساتھیوں انسان کو بڑا وقت لگانا پڑتا ہے۔ سامعین، یہ ساتھی اس رات میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں ان سے جدا ہوا مجھے پتہ نہیں کتنی دیر لگی ایک کتاب ڈھونڈنے میں، اور مجھے بڑی فکر تھی وہ کتاب پتہ نہیں میں نے کہاں رکھی ہے۔ تحقیق بڑی غور طلب اور بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، اب قد اوجبو سے ادھر ادھر آلیا نے مراد لے ہے بھئی وہ نتے جنت واجب ہوگی۔ پوچھئے تو صحیح سرکار، نبی پاک علیہ السلام، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اس سے آگے کچھ نہیں فرمایا پھر تجھے اور مجھے کیا حق ہے کہ میں آگے بات کروں؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش، ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، اول جیش پہلا لشکر من امتی میری امت کا، یغزونا جو غزوہ کرے گا، جہاد کرے گا، لڑائی کرے گا، البحر سمندری، قد اوجبو تو انہوں نے لازم کر لیا۔ کیا لازم کر لیا؟ خاموش، آگے بات نہیں کی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ آئیے ذرا عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، قد اوجبو فرمایا قد اوجبو کیا مطلب؟ قال بعضهم، آپ فرماتے بعض کا یہ قول ہے، قول نہیں، بعض نہیں، یہ بات کی ہے، بعض نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ اے واجبت لهم الجنہ، فرمایا یعنی ان کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ یہ بعض کا قول ہے، یہ بعض کا قول ہے، لیکن آپ فرماتے سنیے گا سامعین محترم، اپنی طرف سے نہیں، آپ قلت ھذا الکلام، حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے قلت تو میں کہتا ہوں، میں نے کہا ھذا الکلام لا یقتضی ھذا المعنی، یہ کلام اس معنی کا اقتضا نہیں کرتا، اس سے یہ معنی مراد، بولو ذرا اس سے یہ معنی۔ سامعین آپ دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہی ماحول کے اندر لوگ کہتے ہیں جو یزید اس میں شامل تھا، قسطنطینیہ کے اندر جو معاملہ ہوا اس میں یزید شامل تھا۔ آئیے میں اس کی سند بھی پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، اب آگے بات کر رہا ہوں جس سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جنت واجب ہو گئی۔ بھئی عمدۃ القاری امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی حدیث پاک پہ شرح لکھنے والے فرماتے ہیں، اب آپ سے پوچھا گیا بھئی اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَوْجَبُوا اسْتِحْقَاقَ الْجَنَّةِ، فرمایا ان پہ جنت لازم نہیں ہوئی بلکہ استحقاق جنت لازم ہوا ہے، یعنی ایسا ہے کہ وہ جنت کا استحقاق انہیں ملا ہے، جنت لازم نہیں ہو گئی۔ لیکن سامعین محترم اسی سے متصل عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر جو جملہ آگے آ رہا ہے فرمایا وقال الکرمانی، امام کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قولہ، ان کا یہ کہنا اوجبو یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو اوجبو ہے، فرمایا اے محبتا لانفسہم، فرمایا اس سے محبت کا پہلو نکل رہا ہے کہ ان کی ذاتوں کے لیے لوگوں کی محبت لازم ہوگی، جنت لازم کوئی نہیں۔ فرمایا ان کی ذات کے لیے لوگوں کی محبت کا پہلو، پیار کا پہلو اجاگر ہو گیا، وگرنہ جنت لازم نہیں ہوئی۔ سامعین محترم اسی طرح یہ حدیث پاک پھر کچھ حصہ اس کا آگے چلتا ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ، جیسے نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ قد اوجبو ان پر لازم ہو گئی، اس کی وضاحت میں نے کر لی۔ قالت ام حرام، حضرت ام حرام فرماتی ہیں میں نے عرض کیا، قلت عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا فیہم، آیا کہ ان میں ہوں؟ میں انشاءاللہ اسی حدیث پاک کی بات ختم کر دوں گا، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ آپ عرض کرتی ہیں انا فیہم، آیا کہ میں ان میں ہوں؟ سامعین محترم اہل علم نے یہاں پہ نکتہ کشائی فرمائی، فرماتے ہیں او بے عقلو، تمہیں اس سے یزید تو سمجھ آ گیا، میرے آقا کا علم غیب کوئی نہیں سمجھ آیا؟ لکھا انہوں نے باقاعدہ لکھا، فرمایا اس بات سے۔ اور سامعین محترم ایک اور جملہ کہتا ہوں، اب میں نے یہاں تک حدیث باقاعدہ پڑھی ہے، کہیں پہ یزید کا نام آیا، کہیں پہ قسطنطینیہ کا نام آیا، پھر کیسے کہتے ہیں قسطنطینیہ کا نام تھا، یہ تھا وہ تھا؟ تو توجہ کیجئے پیارے ساتھیو، آپ بھی علم میں ذرا اضافہ کیجئے۔ تو عرض کی یا رسول انا فیہم، اے آقا ان میں ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت فیہم، تو ان میں موجود ہے۔
یہ کون موجود ہیں؟ کون تشریف فرما؟ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، فرمایا پہلا لشکر جو میری امت کا مدینہ قیصر کے شہر پر جا کے حملہ کرے گا، مغفور لہم، وہ بخشا ہوا ہے، ان کی بخشش کر دی گئی ہے، ان کی بخشش کر دی گئی ہے۔ کہیں سے کوئی یزید کی خبر ملی؟ سامعین محترم، جو اتنا واویلا کیا جاتا ہے بھئی اس حدیث کے اندر، اور سامعین محترم آپ بھی ذرا ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے، یہی حدیث پاک پیش کی جائے گی، اور سامعین محترم اس حدیث پاک کے ضمن کے اندر پھر طویل روایات ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو پہلا حملہ، اور یہ بھی بتایا، ایک تو حمص کی بات ہوئی کیونکہ اس وقت قیصر روم جو تھا حمص میں تھا، اور اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا لشکر اس پہ جا کے حملہ کرے گا وہ حمص ہے، وہ حمص ہے، جسے عام طور پہ کچھ اور بھی نام لوگ کہہ لیتے ہیں، لیکن وہ حمص ہے۔ اور سامعین حضور ان کے بارے میں، اور وہ کتنے حملے ہو چکے ہیں، بعض نے لکھا کہ یزید کے حملے تک 16 حملے پہلے ہو چکے ہیں، اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو نشاندہی فرمائی، سیدنا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، ان کے دور میں بھی وہاں پہ حملہ ہوا، اور اسی طرح فرمایا کہ یزید کے حملہ کرنے سے پہلے ہی وہ فتح ہو چکا تھا، تم کیسے اسے اس میں داخل کرنے لگے؟ اور سامعین محترم، پھر میں عمدۃ القاری آپ کو پھر ایک مرتبہ پیش کرتا ہوں، جس میں آپ نے پھر تفسیر بیان کی۔ میں نے کچھ باتیں درمیان میں سے یہاں نہیں لکھی، اہل علم تشریف فرمائے مطالعہ کریں گے تو ایسے بددیانتی نہ سمجھے کہ حضرت نے درمیان سے بات نہیں کی تھی، میں نے وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آگے قل تو پھر آپ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ عمدۃ القاری امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے الازہر، فرمایا ظاہر ترین جیڑی گل ایویں بغیر ویکھیا سمجھ آ رہی ہے۔ سامعین آپ فرماتے ہیں جو سب سے ظاہر، یعنی جس اینگل سے بھی، جس زاویے سے بھی تحقیق کر کے دیکھ لو، آپ فرماتے ہیں جو سب سے ظاہر ترین بات ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ان ہؤلاء السادات من الصحابہ كانوا مع سفیان ھذا ولم يكونوا مع یزید ابن معاویہ، فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے پھر ذکر ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا غالباً، اسی طرح حضرت سیدنا ایوب انصاری کا، اور چند ایک اور صحابہ کرام بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس میں تشریف فرماتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ترین روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ جو تھے یہ یزید کے ساتھ نہیں تھے، مع سفیان بن عوف، یہ سفیان بن عوف جب تشریف لے کے گئے تھے لشکر کے کمانڈر بن کر، یہ ان کے ساتھ تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں نہیں تھے، پھر آپ فرماتے لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا، اس لیے کہ یزید اس بات کی اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ حضور کے عظیم صحابہ اس کے جھنڈے کے تلے کھڑے۔ سامعین اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یا غوث اعظم دستگیر، فرمایا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا، سامعین محترم کوئی خیانت نہیں کر رہا، جو بات کتابوں کے اندر پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا، فرمایا لِأَنَّهُ، اس لیے کیوں نہیں وہ تشریف فرماتے ان کے درمیان، فرمایا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا، فرمایا وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے، أَن يَكُونَ هَؤُلَاءِ السَّادَاتِ فی خدمت ہی، کہ سیدنا ابو ایوب انصاری جیسے اتنے عظیم صحابی سرداروں میں سے ہو کر اس بندے کی خدمت میں کھڑے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امیر محترم گل بن گئی ہے، ہن سنگیو آئیے ذرا اپنے ذوق والے پاسے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری جن کے جھنڈے کے تلے نہیں کھڑے ہو سکتے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر جن کے جھنڈے کے تلے کھڑے نہیں ہو سکتے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جن کے جھنڈے کے تلے نہیں کھڑے ہو سکتے، پھر مجھے بتاؤ جن کی شان یہ ہے، میں ذرا کہنا چاہتا ہوں حسین تیری مثال کوئی نہیں، اے جگ دیوانہ حسین دائے، حسین تیری مثال کوئی نہیں، اے جگ دیوانہ
حسین دائے نہ ہے نہ ہویا جہان اندر نہ ہے نہ ہویا ذرا بولو محبت لال نہ ہے نہ ہویا جہان اندر جینے دا نانا حسین دائے نہ ہے نہ ہویا جہان اندر جینے دا نانا حسین معاملہ سمجھ گئے کہ جب یہ سرداران صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جنہیں سردار کہا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی نے، جب یہ ان کے جھنڈے کے تلے نہیں کھڑے ہوئے تو پھر پیارے ساتھیوں تو موازنہ کر رہا ہے امام عالی مقام کا یزید سے؟ اپنے تھوڑا سا ایمان کا تو خیال کرنا اور ان کی عظمت اور شان۔ پھر معاملہ سامعین محترم، اب میرے موضوع کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، چونکہ اہل ذوق احباب تو بڑی محبت سے اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی نگاہ کرم فرما رہے ہیں، اللہ کرے ان کی نگاہ کرم پڑے اور ساڈا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن سامعین محترم پھر بھی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے مختصراً میرے خیال میں تھوڑا سا میدان کربلا کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ میرے سامنے پھر وہی جمعے والی جو میں نے کہا تھا نا، میں پہلا جملہ بھی نہیں پڑھ سکا، پھر وہی پیج میرے ہاتھ میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں پڑھ کیوں نہیں سکتا؟ ویسے تو رب کریم کرم فرمائے اور وہ مالک کریم ہے، علیم بذات الصدور ہے، میرا دل یہ کہتا ہے میں نے جو پہلا جملہ لکھا، کیونکہ تاریخ کی کتابیں تھی، بات شروع ہو رہی ہے پہلا من یزید، پھر پڑھ بھی نہیں سکتا، اسی لیے تو جب بھی بات آتی ہے تو جمعۃ المبارک میں بھی یہی معاملہ تھا۔ اب پھر میرا دل ہوا ہے کہ کچھ باتیں، کیونکہ یہاں پہ تحقیقی باتیں، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، علامہ ابن اسیر جزری، علامہ ابن کثیر دمشقی اور علامہ ابن جریر طبری جنہوں نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں جو لکھا، ان میں سے نبذہ نچوڑ میں نے یہاں پہ جمع کیا ہے۔ پھر پڑھنے کی بات آئی تو پھر دل نے کہا یار مختصراً احباب کو میدان کربلا لے چلتے ہیں، انشاءاللہ مالک کریم زندگی عطا فرمائے، علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، تو انشاءاللہ یہ تحقیق کہیں ہم سے دور نہیں ہے، آپ کی نگاہ کرم رہی تو اسی طرح انشاءاللہ لنگر حسینی پیش کرتے رہیں گے آپ کو۔ سامعین محترم، امام عالی مقام علیہ السلام جس وقت پیغام ملا، آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا، کس انداز سے چھوڑا؟ رات کا وہ وقت ہے اور آپ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضر ہیں۔ سامعین محترم، جب آپ حاضری کے لیے جانا چاہتے تھے، حضرت سیدہ زینب پاک صلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ارادہ اور کیا پروگرام ہے؟ ارشاد ہوا میں حضور کے روضہ انور پہ سلام کرنے کے لیے جانا چاہوں۔ فرمایا آپ کے علم میں ہے بابا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میری صاحبزادی لخت جگر حضرت سیدہ زینب جب بھی آپ سے اجازت مانگے نا، انہوں نے جانا ہو میرے صاحبزادے حضرت امام عالی مقام کے پاس، تو یقیناً حق آپ کا ہی ہے، چونکہ آپ شوہر ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا میری صاحبزادی کو کبھی روکنا نہ، کیونکہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ آپ نے عرض کی آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت امام عالی مقام حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہ کو لے کر حضور کے روضے پہ پہنچے۔ تو سامعین محترم، اب وہ منظر ذرا ذہنوں میں لائیے، حضرت امام عالی مقام حضور سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے صاحبزاد نبی پاک علیہ السلام سرور کونین علیہ السلام کا وصال پاک ہوتا ہے، امام عالی مقام امام حسنین کریمین دھاڑے مار کے رو رہے تھے، اس وقت دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ یہ ہے ان کی پیار کی بات۔ اور جب امام عالی مقام کی زندگی میں سرکار دو جہاں اپنے وصال ظاہری سے پہلے تشریف فرما تھے، حضور کی بھی یہی کیفیت ہے، جب امام عالی مقام گریہ فرمائیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو میرے پاک نبی سے بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جب آپ نے جا کے حاضری دی، سامعین محترم وہ باتیں، وہ بچپن کا پیار کتنا یاد آیا ہوگا اور دل میں خیال بھی آیا ہوگا
کہ اے روضہ مصطفیٰ، اے گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں اور سب اور سنہری سنہری جالیاں اور ان کے گرد بیٹھے ہوئے کبوتروں کتنے خوش نصیب ہو۔ سامعین محترم، آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پیش فرمایا، اجازت مانگی، اور اجازت کیوں مانگنا چاہتے ہیں؟ سامعین غور کیجئے، اس لیے اجازت مانگی کہ معاملہ بڑا شدید ہے اور میرے آقا کا شہر ہے، حضور کا دیار گوہر بار ہے، اس میں خون ریزی سے امام عالی مقام بچنا چاہتے ہیں۔ امام عالی مقام مدینہ منورہ کے اندر خون ریزی سے بچنا چاہتے ہیں۔ پیار و محبت کی باتیں ہوئیں اور زندگی بھی اسی پیار و محبت میں گزری تھی، اور اسی محبت کو آپ لے کر جب وہاں سے آپ چلے ہیں تو پھر سامعین محترم اسی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری تھی، منظر کشی کسی نے کیا خوب فرمائی ہے، فرماتے ہیں در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، زمانہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے مدینہ منورہ چھوڑا، مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، بہت سے واقعات حالات سے آپ واقف ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے پیارے نواسے نے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کوفے میں کربلا کے اندر ڈیرے جا لگائے، وہ وقت اور گھڑی قریب آ گئی، 9 محرم کا دن آ گیا، پھر رات آ گئی، پھر حملے کی باری آ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے کوفیو، اے یزیدیو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، زمانہ جانتا ہے، اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے، میرا رب جانتا ہے مجھے نماز سے بڑا پیار۔ امام علی مقام فرما رہے ہیں، اے یزیدیو ذرا ٹھہر جاؤ، میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے کہ مجھے نماز سے بڑا پیار ہے، تم جس بات پہ تلے کھڑے ہو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، آج کی رات مہلت دے دو، مجھے رب سے 2-4 باتیں کرنے دو۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، حضور کی آل سے محبت رکھنے والوں، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی الفت کا اثر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے، آج یہ ذہن بنا کے اٹھو، امام عالی مقام جس بات پہ ڈٹ گئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ سامعین محترم، تاریخ والوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاملہ جو کچھ ہے سارے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے رب سے باتیں کرنے دو۔
میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تلاوت قرآن مجید کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، رات گزر رہی ہے، حضور کی آل کربلا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ میرے آقا کی آل حضرت امام زین العابدین، حضرت سیدنا علی اکبر، حضرت سیدنا علی اصغر، حضرت عون، حضرت محمد، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ سکینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس شان کے ساتھ کربلا کے اندر تشریف فرما ہے۔ رات کا آخری پہر آیا ہے۔ اہل علم نے بالخصوص صاحبزادہ افتخار حسن زیدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھ، اس لیے میں بیان کرتا ہوں، فرماتے ہیں جب رات آخری ویلا آیا، حضرت امام علی مقام بیدار حضرت سیدنا علی اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، ذرا تھوڑا سا میدان کربلا کا نقشہ دیکھ کے آؤ، صبح ہونے والی ہے، طلوع صبح صادق ہونے والی ہے، نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، ذرا پیارے بیٹے جاؤ میدان کربلا کا نقشہ دیکھ کے آؤ۔ حضور کے غلاموں، جامع مسجد الجیلانی کے اندر تشریف لانے والوں، ذرا تم بھی آنکھیں کھولو اور کربلا کی طرف دیکھو، یہ کون ہیں جو یہاں پہ تشریف فرما ہے؟ اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر پاک رضی اللہ تعالی جب میدان کربلا کے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ نے جا کے دیکھا ہر طرف ہو کا عالم، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، زمین کو دیکھا، ذرا منظر کو دیکھا۔ امام زید حضرت زیدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کربلا کا میدان ہے، ایک برقع پوش خاتون ہے اور کربلا کے میدان کو صاف کر رہی ہے۔ حضرت امام سیدنا علی اکبر کا دل پاک بھر آیا اور آگے ہو کے پوچھا، اما جان بتاؤ تو صحیح آپ کون ہو؟ سامعین محترم ذرا غور فرماؤ، آپ پوچھیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ رات کی اس گھڑی کے اندر جو مائی میدان کربلا کو آگے صاف کر رہی ہے، حضرت دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یار دلیل یہ ہے، جس دن کربلا کا میدان سجا، آپ کیا جانے سامعین محترم، میں بتانا چاہتا ہوں، ہمیں کربلا سے، ہمیں کربلا کے پیغام کا کیا پتا، ان نفوس قدسیہ کا کیا پتا؟ حضرت ام سلمہ پاک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ جب وہ معاملہ ہوا، حضرت ام سلمہ پاک فرماتی ہے میں نے خواب کے اندر دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور جب آئے تو میں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ابر آلود ہیں، آپ کی زلفیں گرد و غبار ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان اقدس آنسوؤں سے تر ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ میرے آقا فرماتے ہیں شہدت قتل الحسین آنفا، حضور فرمانے لگے میں حضرت امام علی مقام کی شہادت سے آ گیا۔ سامعین محترم پتہ چلا ہمارے آقا بھی کربلا کے اندر تشریف فرما ہے۔ میں یہی بتانا، آپ سوال کر سکتے ہیں مولانا آپ کو کیسے پتا چلے؟ حضور شہید تو قتل الحسین آنفا، میں امام علی مقام کی شہادت میں اسی سے حاضر ہو رہا ہوں، میں اسی سے آ رہا ہوں۔ تو سامعین جب حضور تشریف لا سکتے ہیں تو لخت جگر بھی تو آ سکتے ہیں۔ سید الورا کی صاحبزادی ہیں، حضرت سیدنا علی اکبر واپس تشریف لائے۔ امام علی مقام نے پوچھا بیٹا کیا منظر تھا؟ عرض کرنے لگے ابا جی سارا منظر خوبصورت تھا، لیکن میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا، ایک برقع پوش خاتون ہے میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ ذرا تھوڑا سا ذوق سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میدان کربلا کو اپنے دامن سے، اپنی چادر سے، چادر تطہیر سے صاف کر رہی ہے۔ فرمایا پھر پوچھا نہیں کہ وہ خاتون کون ہے؟ عرض کی ابا جی میں نے ان سے پوچھا تو ضرور ہے، دست پستہ عرض تو ضرور کیا ہے، لیکن جواب کوئی نہیں آیا۔ فرمایا میرے آقا امام علی مقام نے سمجھ جاؤ یہ میدان کربلا کو ظاہر ہے وہی اپنی آنکھوں سے لگائے گا جسے کربلا سے پیار ہوگا، میدان کربلا کو صاف وہی کرنے آئے گا، یہاں پہ اپنی چادر تطہیر وہی بچھائے گی جس کی حال اس میدان میں کٹنے کے لیے تھی۔ پیارے ساتھیو، حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرماتی، رات کا وہ منظر گزرا، سامعین محترم صبح کا وہ اجالا نمودار ہوا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب سواری پہ سوار ہوئے، قرآن سامنے،
قرآن سامنے ہے، یہ بڑی عظیم بات ہے۔ میں بس چند جملوں میں آپ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر نہ میرے پاس پورے اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا، حضور کے غلاموں قرآن پڑھا کرو، قرآن سے پیار کرو، قرآن کے ساتھ محبت کرو، اسی ذوق سے سیکھنا چاہو جس ذوق سے میدان کربلا کے اندر۔ اور سامعین محترم، یہاں پہ مجھے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آئے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے، آپ فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے، سے آتش او شعلہ اندوختے۔ اے زمانے والوں، کوئی قرآن حضرت قاری صاحب سے پڑھ کے خوش ہو رہا ہوگا، کسی نے حضرت صوفی بابا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے سیکھا ہوگا، کوئی کسی سے سیکھ کے ناز کر رہا ہوگا، لیکن فرمایا ڈاکٹر علامہ اقبال نے رمز قرآن، ہمیں قرآن کا نچوڑ امام علی مقام کی بارگاہ سے حاصل۔ فرمایا رمز قرآن، قرآن کی جو اصل ہے، قرآن کا جو نچوڑ ہے امام علی مقام کی۔ سامعین محترم، اگر کسی کے اندر جرأت ہے، تھوڑا سا جرأت کرے، آپ یہ کہیں نا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا زمانہ کون سا اور حضرت امام علی مقام کس وقت تشریف لائے، یہ کتنا بڑا غیب ہے، پھر بھی ڈاکٹر علامہ اقبال کہے ہم نے قرآن امام علی مقام کی دہلیز سے سیکھا ہے۔ بھائی کسی کو اعتراض ہے؟ سامعین محترم، تو پتا چلا کہ حضور کی آل آج بھی خیرات عطا فرما رہی ہے۔ جھولی تو ہونی چاہیے، جھولی تو ہونی چاہیے نا جس میں خیرات ملے۔ جھولی کوئی پھیلا کے بیٹھا ہو تو اسے خیرات مل گئی، اور بتا رہا ہے کہ لوگوں مجھے یہ قرآن کے اسرار و رموز حضور کی آل پاک کی بارگاہ سے ملے ہیں۔ اور سامعین محترم، آخر کے اندر اتنا عرض کرتا ہوں، پھر جب اکثر کی شہادتیں ہو چکی، اور بات یہ ہے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اون گئے ہوں گے تو خیموں سے کھڑے ہو کے دیکھا تو ہوگا، حضرت امام علی مقام نے دیکھا تو ہوگا۔ حضور کے غلاموں ذرا غور فرماؤ، پھر آپ ان کا جسم عطر اٹھا کے تو لائے ہوں گے۔ سامعین محترم، چند دن پہلے یہاں ایک فوتگی ہوئی تھی جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جب ہم ان کی فاتحہ خوانی کے لیے نا بندے کا سر نہیں اٹھ رہا تھا، یعنی جس کی بیوی بھی فوت ہوئی تھی، ان کا بیٹا بھی نوچک کے اندر، اس بندے کو میں نے دیکھا اس کا سر نہیں اوپر اٹھ رہا تھا۔ ذرا تھوڑا سا میری طرف توجہ کرنا، جس بھی کیفیت میں، سر جھکا کے یا سر اٹھا کے، جیسے بھی بیٹھے توجہ میری طرف رکھنا۔ حضرت اون شہید ہوئے، کون اٹھا کے لائے ہیں؟ حضرت محمد کا وصال ہوا، کون اٹھا کے لائے ہیں؟ حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، کون اٹھا کے لائے ہیں؟ حضرت سیدنا عباس علمدار جب گئے ہیں پانی لینے کے لیے، مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ، کون ہے؟ اور کسی نے کہا تھا یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ فرمایا یہ بال یقین، جس کا اتنا جگرا ہے، جس کی اتنی ہمت ہے۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا عباس علمدار کے بازو کٹ گئے۔ سامعین، ایک بازو کٹا تو جھنڈا نیچے نہیں آیا۔ حضور کے غلاموں ذرا غور فرماؤ، امام علی مقام بھی تو کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے ہوں، حضرت سیدہ زینب پاک نے بھی تو دیکھا ہوگا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ بھی وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت سیدنا علی اکبر جب سامنے گئے نا یزیدیوں کے، آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا جس نبی کی آل پہ درود پڑھ کے، سمجھو ربی میرے جملوں پہ، بات ختم کرنے والا، جس نبی کی آل پہ تم درود پڑھ کے اپنی نمازیں آگے بھیجتے ہو، نبی کی آل تو وہ بیٹھی ہے۔ حضور کے غلاموں ہے توجہ تمہاری؟ فرمایا جس نبی کی آل پہ تم لوگ درود پڑھ کے اپنی نمازوں کو آگے ٹرانسفر کرتے ہو، وہ حضور کی آل وہ تشریف فرمائے جس میں تم نے پانی بند کر رکھا ہے، جن کو تم تکلیفیں دے رہے ہو۔ سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا، اور جب وہ وقت آیا حضرت سیدنا علی اکبر، حضرت سیدنا قاسم بھی گئے، حضرت سیدنا امام حسن کے بیٹے ہیں، حضرت سیدہ زینب نے بھی تو یہ منظر دیکھا ہوگا، حضرت سیدہ زینب نے بھی تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے، سامعین مجھے بتاؤ تو صحیح کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اور حضرت سیدہ زینب کے بیٹے حضرت اون و محمد جب تشریف لے گئے ہیں تو سامعین محترم، کیا وہ کربلا کے ان خیموں کے اندر جن پہ اللہ کے نبی کی آل تشریف فرما ہے، کیا اس وقت کیا منظر ہوگا؟ اور حضرت امام علی مقام کی 56 سال عمر ہے، آپ ان کے بھی اجسام طاہرہ اٹھا کے لائے، اور پھر کیا بات ہے؟ پھر حضرت جب آپ واپس تشریف لائے، حضرت علی اکبر تیار ہیں،
سامعین محترم، حضرت امام علی مقام کی نگاہ اپنے بیٹے کی طرف اٹھی، حضرت سیدنا علی اکبر کی نگاہ اپنے والد کریم علیہ السلام کی طرف اٹھی تو باپ نے کہا بیٹا میں آپ کی اٹھتی ہوئی جوانی اور اس جسم کو کربلا کے میدان کے اندر لٹتا نہیں دیکھ سکتا۔ تو بیٹے نے جواب دیا ابا حضور آپ کا بڑھاپا بھی اس کیفیت میں میں بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ابا حضور میرے سامنے شہید ہو جائے اور بیٹا بیٹھا رہے، میں بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضور کے غلاموں پھر آپ نے فرمایا پھر اجازت لے لو اپنی پھوپھی جان سے تو پوچھ لو جا کے، حضرت سیدہ زینب پاک کے قدم پکڑو، آپ سے بھی اجازت لے لو۔ سامعین اجازت لے رہے ہیں، پھر میرا دل کہتا ہے جب چلتے چلتے آپ نے حضرت علی اصغر کے پاس آئے ہو، حضور کے غلاموں جب آپ نے حضرت علی اصغر کے پاس کھڑے ہو کے تو میرا دل کہتے عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی منظر کو دیکھ کے کہا ہوگا لے او یار حوالے رب دے لمبی پئی جدائی اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے۔ حضرت سیدنا علی اصغر سے بھی آپ نے دیدار تو کیا ہوگا ان کا، اور سامعین جب میدان کربلا کے اندر جا کے کھڑے ہیں اور کسی صاحب ذوق نے پھر یوں کہا تھا کہ دیکھے اکبر حسین کہنے لگے، دیکھے اکبر حسین کہنے لگے نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، دن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے دن بدن کے قرآن جا، اور میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، جس جس کے گھر میں چراغ جانا محبت سے بولے میرے گھر میں، میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، کیونکہ آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا، اور جن کی خاطر یہ کائنات بنی، لوگوں جن کی خاطر یہ کائنات بنی، بس وہ نانا میرے حسین کا ہے، بس وہ نانا میرے حسین کا ہے، بس وہ نانا۔ حضرت اپنی حاضری پیش فرمائی اور حضرت امام علی مقام اور حضرت سیدہ زینب پاک پہ جو کیفیت گزری ہوگی تھوڑا سا ایمان والوں سوچا کر، میرے پاس اب وہ لفظ نہیں کہ میں آپ کے سامنے عرض کر، تھوڑا سا کبھی لمحات جب ملے تنہائی کے بیٹھ کے سوچا کرو حضرت علی اکبر کا جب وہاں پہ شہادت ہوئی ہوگی، امام علی مقام کیسے چلے، آپ ان کے جسم کو کس انداز سے اٹھا کے لائے ہیں۔ تو پیارے ساتھی کربلا کا پیغام یہ ہے حضور کے غلام الدین سے پیار کرو، اور امام علی مقام جس محاذ پہ کھڑے ہوئے وہ کیا تھا، کیونکہ دین کی بنیادی تعلیمات کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ اب اس پہ بھی بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے، کیونکہ میں آپ کا کافی وقت لے چکا ہوں، آپ نے پورا ساتھ دیا ہے۔ پیغام چونکہ میں یہی دینا چاہتا ہوں آخر کے اندر کہ آپ نے، کیونکہ وہ خلافت کا جو نظام تھا وہ بدل رہا تھا، دین کی بنیادی تعلیمات مسخ کی جا رہی تھی، اس کا چہرہ بدل جاتا اگر معاملہ یوں ہی رہتا۔ امام علی مقام ڈٹ گئے، دین کی حقیقی تصویر اس انداز سے پیش کی، اس بات سے نہ ڈرنا کہ تم تھوڑے ہو، یہ دیکھنا حق کس طرف ہے، بس
یہی پیغام ہے۔ فرمایا اتنا غور کرنا کہ حق کس طرف ہے، اور سامعین یہ انہی کا مرتبہ اور مقام تھا چونکہ ان کی رگوں کے اندر میرے آقا کا خون دوڑ رہا ہے۔ سامعین کوئی بھی ایسا ویسا دوسرا انسان ہوتا، سامعین میں کل بھی آج بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا، جہاں بھی ہم کھڑے ہوں اور کوئی ہمارے اوپر تکلیف آ جائے، اپنے ملک میں نہ ہو دوسری جگہ پہ ہوں، کسی بھی انداز سے ہم اپنے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے، لیکن یہ حضور کی آن ہے، اتنی تکلیف آئی، اس کے باوجود جو کہا تھا اسی بات پہ ڈٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز کے یہ کلمات قبول فرمائے، کمی کوتاہی مالک کریم معاف فرمائے، آپ کے ذوق میں جو کمی رہ گئی وہ بھی مالک کریم مجھے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت یہ سلسلے انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ میں اس مسجد کو خوب رونقوں اور ماشاءاللہ احباب اور نمازیوں سے بھرا ہوا دیکھوں، کیونکہ پیغام حسین یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔